سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے مجھ محمد کا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا وہ سب سے بڑا خیانتی ہے، وہ سب سے بڑا بخیل ہے، بخل کرنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب سرکار لجپال کا نام ہے، ہم تو ویسے بھی عاشق رسول ہیں، ہمیں جھوم کر الصلاۃ والسلام علیکہ کی لہروں میں درود پڑھنا چاہیے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات، مختصر جو ہے نا اپنا واقعہ پیش کروں گا۔ درود کی کتاب ہے، درود کے مجموعے اس میں موجود ہیں اور بڑی فضائل اور مستند کتب میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے مصنف حضرت محمد بن سلیمان الجذوری علیہ الرحمہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مقام دنیا میں ایسا بنا، ایک وقت مجھ پر ایسا آیا کہ میں نے قسم کھائی کہ میں درود پر یہ کتاب لکھوں گا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مصر میں وضو کے لیے، نماز کے لیے نکلا تو مجھے وضو کی حاجت پیش آ گئی، تو میں نے دیکھا عصر کی نماز پڑھنی تھی، میں نے دیکھا ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر جو ہے پانی ہے تو میں وضو کر لوں گا، اور اس کنویں کے ساتھ متصل ایک کمزور سا مکان، ہلکا سا مکان ہے۔ تو اب دیکھا جی پانی جو ہے وہ کافی نیچے ہے، نہ ڈول ہے نہ رسی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ جو مکان متصل ہے اس کنویں کے ساتھ، اس کے چھتے پر ایک بچی 8 سال کی 9 سال کی بچی کھیل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچی میں نے پانی نکالنا ہے، میں کس طرح پانی نکالوں؟ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ من انتا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا انا محمد بن سلیمان الجذوری، میں محمد بن سلیمان جذوری ہوں۔ کہتے ہیں کہ آپ وہی ہیں جن کا ڈنکا، جن کی شہرت پورے مصر میں گونجتی ہے، جن کی فقاہت، جن کا علم پورے مصر میں بچتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں وہی ہوں۔ کہتے ہیں کہ آپ اگر وہی ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ پانی کس طرح نکالنا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹی مجھے لگتا ہے کہ آپ میری بات نہیں سمجھی، میں نے کہا کہ یہاں پہ نہ ڈول ہے نہ رسی ہے جس سے میں پانی نکالوں۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پانی کس طرح نکالتے ہیں۔ وہ بچی اپنے چھتے سے جہاں پہ کھڑی تھی تھوڑی سی جھکی، اس نے تھوک پھینکی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ تھوک پہلے اندر گئی ہے یا پانی پہلے باہر آ گیا۔ کہتے ہیں پانی اتنا باہر آیا کہ وہ کنویں کی دیواروں جو تھی نا اس سے ابلنے لگا۔ میں اپنا وضو بھول گیا، مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے وضو کرنا۔ میں نے اس سے بچی سے پوچھا یہ کیا واقعہ ہے کہ تم نے کس طرح کیا؟ کہتے ہیں وہ بچی نے کمال کا جواب دیا۔ وہ بچی بھی کمال کی تھی جس کے منہ سے پھول جلتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں اپنی سہیلیوں سے ملتی ہوں تو میں درود پاک پڑھتی ہوں، میں کھیلتی ہوں تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتی ہوں، میں والدین کی خدمت کرتی ہوں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے تاجدار پر درود پڑھتی ہوں۔ یہ درود کا صدقہ ہے کہ تھوک بعد میں گئی، اللہ رب العزت نے پانی پہلے نکال دیا۔ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ صرف درود کا صدقہ ہے جو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ وہ بزرگ حیران اور پریشان کہ کس طرح واقعہ ہوا۔ تو پھر اس کے بعد وہ بچی قریب آئی، اس نے کہا بزرگ آپ جانتے ہیں کہ یہ میں جن پر درود پڑھتی ہوں وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جانتا تو میں ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ پہچان کی دور زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہی ہے کہ جب جنگلوں میں جاتے ہیں تو درخت ان کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں، جب وہ پہاڑوں میں جاتے ہیں تو چٹانیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں دیتی ہیں۔ یہ وہی ذات ہے کہ جب درخت کو اشارہ کریں تو درخت اپنی جڑوں کو کاٹ کر اکھیر کر ان کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ آمینہ کے لال ہی ہے، یہ احمد مجتبیٰ ہی ہے، یہ مدینے کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ یہ صرف درود کی شان ہے جس کے صدقہ سے اللہ رب العزت تمام معاملات کو سمیٹ لیتا ہے۔